پراپرٹی کے ڈیل کے شروع میں انتہائی خوشگوار ماحول ہوتا ہے اور ڈیلرز یا ریئل اسٹیٹ ایجنٹ جو ہوتا ہے، بائر سیلر، ان تینوں کے لیے یہ سچویشن خوشگوار اور اچھی ہوتی ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ یہی بیانے کے وقت بعض چیزوں کو نظر انداز کرنے سے ٹرانسفر کے وقت ڈسپیوٹ کھڑا ہو جاتا ہے اور کافی کیسز میں تو ڈیل کینسل بھی ہو جاتی ہیں۔ اینڈ وی سی اینڈ ہیئر دیز اسٹوریز ان اسلام آباد ریئل اسٹیٹ مارکیٹ آلموسٹ ایوری سنگل ڈے۔ سو ان مسئلوں سے بچنے کے لیے آج کی ویڈیو میں ایک پریکٹیکل سیناریو آپ کے سامنے پریزنٹ کرتا ہوں، اور یہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی چکا ہوں اور سن بھی چکا ہوں۔ تو فرض کرتے ہیں کہ بائر سیلر اور ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ایک آفس میں بیٹھتے ہیں، چائے بھی نوش فرماتے ہیں، اور ایک 10 مرلے پلاٹ کی یا پراپرٹی کی پلاٹ کی لے لیتے ہیں، ڈیل شروع ہوتی ہے۔ تو چونکہ ماحول خوشگوار ہوتا ہے اور ان کا فیصلہ ہوتا ہے کہ 5 لاکھ روپیہ ٹوکن منی یا بیانے کے طور پہ بائر سیلر کو دے گا، اور ودن 15 یا 30 ڈیز یہ پراپرٹی وہ اپنے نام ٹرانسفر کر لے گا۔ تو اس وقت ماحول خوشگوار ہونے کی وجہ سے چائے وغیرہ پی رہے ہیں، اور سیلر بھی خوش ہے کہ اس کی پراپرٹی بک گئی، بائر بھی خوش ہے کہ اس نے ایک اچھی ڈیل کر لی، اینڈ دا ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ہی از آلسو ویری ہیپی دیٹ ہی ول گیٹ کمیشن آن کنکلوڈنگ دس ڈیل۔ لیکن یہ ڈیل کا آغاز ہے اور اس کا انجام اکثر جھگڑوں پہ ختم ہوتا ہے۔ جب بھی ٹرانسفر کے وقت آپ پہنچتے ہیں تو وہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ کیونکہ شروع میں بعض چیزیں ڈسکس نہیں کی ہوتی، تو سیلر کہتا ہے کہ مجھے جو پیمنٹ ہے وہ اتنی پے آرڈر چاہیے، اتنا کیش چاہیے، لیکن بائر کہتا ہے کہ میں تو سیلر کے نام کا فل اماؤنٹ کا پے آرڈر بنا کے لایا ہوں، تو آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو پے اینی تھنگ ان کیش۔ دوسرا وہ یہ بات کرتا ہے کہ اٹ از رسکی ٹو کیری کیش اینڈ برنگ اٹ ٹو دا سوسائٹی آفس۔ تو اس طرح یہ کانفلکٹ بڑھتا بڑھتا جھگڑے پہ ختم ہوتا ہے۔ بعض کیسز میں بات کورٹ تک بھی چلے جاتی ہیں اور اسٹے آرڈر لگ جاتے ہیں۔ تو اس سیناریو سے بچنے کے لیے، اس سچویشن سے بچنے کے لیے آج کی ویڈیو میں تھوڑی گزارشات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ کوشش کیجئے جب بھی آپ سیلر ہیں، بائر ہیں یا ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ہیں، جب بھی آپ کسی ڈیل کے لیے بیٹھیں تو پیمنٹ ٹرمز، بیانہ، پیمنٹ ٹائم اور اسپیسیفکلی پیمنٹ انسٹرکشن جو کہ نارملی سیلر دیتا ہے، اس کو بہت ہی غور کے ساتھ بائر کو چاہیے کہ سن لے۔ فار ایگزامپل سیلر کہتا ہے کہ جی 1,50,00,000 کی ڈیل ہوئی ہے، مجھے 1 کروڑ پے آرڈر کی شکل میں چاہیے۔ کس کے نام چاہیے یہ بھی آپ کو سیلر بتائے گا۔ کتنے پے آرڈر چاہیے یہ اس کی ڈسکریشن ہے، ہی شوڈ ڈسکلوز ایٹ دا ٹائم آف دا بیانہ۔ اچھا، کیش چاہیے۔ اب اگر بائر جو سن رہا ہے ان انسٹرکشنز کو، وہ اس کو ایگری کرتا ہے، تو پھر تو بہتر ہے کہ وہ ٹوکن منی دے دے اور ڈیل کو کنکلوڈ کرے۔ لیکن اگر اس کو سیلر کی پیمنٹ انسٹرکشن سے اتفاق نہیں ہے، وہ متفق نہیں ہے، تو I suggest and advise you to back off from that deal. Rather than there would be a conflict at the time of the transfer, it is better to back off from the deal right now. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بائرز ہوتے ہیں اسپیسیفکلی اوورسیز، وہ ٹرانزیکشن کو کافی نیٹ اور کلین رکھنا چاہتے ہیں اسپیسیفکلی، تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ آل دا ٹرانزیکشن شوڈ ٹیک پلیس تھرو پراپر چینل، کیونکہ FBR کے جو انہوں نے سرٹیفکیٹ وغیرہ سبمٹ کرنے ہوتے ہیں، انکیشمنٹ سرٹیفکیٹ ہوتا ہے جو اوورسیز کے لیے چاہیے ہوتا ہے، دوسرا وہ اپنی جو بینک کی جو ٹرانزیکشنز ہیں ان کو نیٹ کلین رکھنا چاہتے ہیں۔ تو اگر اوورسیز کے ساتھ آپ کی ڈیلز ہو رہی ہیں، بائر ہیں آپ، تو یہ تو اور بھی زیادہ ضروری ہے کہ آپ پیمنٹ انسٹرکشن، پیمنٹ ٹرمز سیلر کو بڑی اچھی طرح طے کرنی چاہیے، اور پھر ٹوکن منی کرنی چاہیے۔ تو جب ٹوکن منی یہ ساری چیزیں طے کرنے کے بعد آپ اپنے ریئل اسٹیٹ ایجنٹ اپنا لیٹر ہیڈ کے پیڈ پہ لکھے گا، تو وہاں پہ وہ ان پوائنٹس کو مینشن کر لے گا، نوٹ کر لے گا، اور اگر اسٹیمپ پیپر پہ آپ جاتے ہیں
کسی بھی یہ اسٹیمپ پیپر والے جو ہوتے ہیں تو ان کے شاپس پہ اگر آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اولڈ اسٹینڈرڈ ایک بنا ہوتا ہے پراپرٹی ٹرانسفر کا، اس میں کلازز ایڈ یا سبٹریکٹ وہ نہیں کرتے. تو آپ بائر اور سیلر ان دا پریزنس آف یور ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کوئی بھی کلاز ہے، یو کین انکلوڈ اینی کلاز اور ایکسکلوڈ اور ڈیلیٹ اینی کلاز ایز پر یور ریکوائرمنٹ. تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ جب آپ اس ایگریمنٹ کو، پیمنٹ ٹرمز کو، پیمنٹ ڈیٹ کو اور اسپیسیفکلی پیمنٹ انسٹرکشن وچ آر گیون بائی دا سیلر اس کے مطابق پیمنٹ کریں گے، تو وین یو ارائیو ایٹ دا ٹائم آف دا ٹرانسفر ان G8 آفس وچ از دا ٹرانسفر آفس فار B17 ہاؤسنگ اسلام آباد، اگر آپ کسی بھی سوسائٹی میں تو پروسیجر سیم ہی ہوگا. تو وہاں پہ جب ٹرانسفر کا ٹائم آئے گا تو دونوں پارٹیز ہیزل فری اور ایک تنازع کے بغیر کی ایک پراپرٹی ٹرانسفر ہو جائے گی، سیلر سائن کر دے گا اور بائر وہ پراپرٹی اپنے نام کروا لے گا اور پیمنٹ تھرو دی رجسٹرڈ ایجنٹ ایک ایمیکیبل اور دوستانہ ماحول میں ہو جائے گی. تو اس طرح یہ ڈیل کنکلوڈ ہو جائے گی. اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ پچھلے دنوں ہمارے ساتھ ایک ڈیل ہوئی تھی تو وہ بیک ہو گئی، اس میں کچھ چیزیں نظر انداز کر دی گئیں ایٹ دا ٹائم آف دا بیانہ، جسے ٹوکن منی بھی کہتے ہیں. تو کلاس بھی ذرا اس کو ذرا لائٹلی لیا گیا تو وہ بعد میں اینڈ اپ ان کینسلیشن آف اے ڈیل. تو اس چیز کو ایوائڈ کرنے کے لیے اسپیسیفکلی دا اوورسیز کلائنٹس وین دے گو آؤٹ اینڈ پرچیز پراپرٹی دے مسٹ فالو proper guidelines and they must follow listen to the seller instruction. If they agree to it, they go ahead and pay the token. Otherwise, it is better to back off from the deal rather than creating a conflict or enter into a conflict at the later stage of the transfer of the property. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی. میرے یوٹیوب چینل کو لائک کیجئے، بیل آئیکن کو کلک کیجئے اور املاک اسٹیٹ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے. اگر کوئی ارجنسی ہے تو یو کین گیو می اے کال آن مائی موبائل نمبر 0314964288 اینڈ if there is any normal inquiry then you can leave your WhatsApp message on the same number. I will inshallah definitely reply back to your queries. اب میں B17 ہاؤسنگ سوسائٹی اسلام آباد سے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ، رب رکھا، خدائے پامان، گڈ بائے.